جو بھی کہو نسرین یہ لڑکی کھانا بہت لذیذ بناتی ہے، میں تو اس کے ذائقے کی دیوانی ہو گئی ہوں۔ سریہ بیگم اپنی دیورانی نسرین سے سرگوشی میں کہنے لگی، اچھا بس بس بھابھی، آپ اس کے منہ پہ تعریف نہ کر دینا، آسمان پر چڑھ جائے گی۔ یہ دیہاتی لڑکی، ابھی تو ہم اسے گھر میں رہنے کے بہانے کام کروا لیتے ہیں، اچھا ہے یہیں پر پڑی رہے۔ نسرین مکاری سے بڑی بھاؤچ سے کہنے لگی۔ ان کی سرگوشیوں سے بے نیاز شدید گرمی میں کچن کی جلستی تپش میں کڑی علیزہ لاعلم تھی۔ وہ تو آج بڑی مامی کی فرمائش پر بریانی بنانے میں مصروف تھی، ساتھ ہی اسے نہ صرف سلاد رائتا بلکہ قیمہ مٹر کا سالن بھی بنانا تھا۔ یہ اہتمام ہر رات ہی کھانے پر ہوتا تھا، اور اس کی نازک جان جس پر رات کے کھانے کی ذمہ داری تھی، اکیلے کام کرتے کرتے وہ کچن میں تک جاتی۔ لیکن زبان پر شکایت نہ لانے کی عادت اسے خاموش رہنے پر مجبور کرتی۔ کبھی کبھی اسے اپنی بے بسی اور بے وقوفی پر غصہ بھی آتا۔ کیوں خواہ مخواہ ابا سے ضد کی شہر آنے کی دور کی ڈول سہانے ہوتے ہیں۔ یہی علیزہ کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ پڑھائی کی غرض سے ماموں کے گھر شہر رہنے تو چلی آئی، لیکن دونوں چالاک مامیوں نے تو اسے باورچن بھی بنا دیا تھا۔ ایک بات ماننے والی تھی، یہاں پر بھری بھری فیملی آباد تھی، لیکن کھانا کسی کو بنانا نہیں آتا تھا، جبکہ علیزہ کی ماں شفیقہ بیگم ایک سلیقہ شعار اور سگڑ عورت تھی، اور یہی سگڑاپا اس نے اپنی بیٹی کے اندر ڈال دیا تھا۔ بڑی مامی سریہ کی طبیعت خراب ہونے پر اس نے پہلی بار جب رحمان منزل میں کھانا بنایا تو کھانے والے انگلیاں چاٹتے رہ گئے۔ پھر آہستہ آہستہ سریہ اور نسرین نے چالاکی سے اسی پر کچن کی ذمہ داریاں ڈال دی۔ آج بھی وہ ان سب کی فرمائش پر بریانی بنانے میں مصروف تھی، جبکہ سب لاؤنج میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ بڑے ماموں فاروق احمد کی 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے، جبکہ چھوٹے ماموں ہارون احمد کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ عابد ماموں جو امریکہ میں رہتے تھے وہ سب سے بڑے تھے، وہیں پر ان کا بزنس تھا جن کا ایک ہی بیٹا تھا، زادیان شاہ، جسے آج تک علیزہ نے دیکھا نہیں تھا۔ ویسے تو اس کی ساری کزنز انوشے، مناہل، رمشا اور سہرش اسے زیادہ منہ نہیں لگاتی تھی۔ وجہ تھی کہ وہ ایک گاؤں سے تعلق رکھتی تھی، گاؤں کی سیدھی سادی لڑکی جو زیادہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی، نہ اسے زیادہ فیشن کا پتہ تھا اور نہ ہی دنیا کے چال چلن کا۔ وہ ان کی اس پھپھو کی بیٹی تھی جن کی شادی ایک دیہاتی سے ہوئی تھی۔ ان کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں پر وہ لوگ جانا پسند بھی نہیں کرتی تھی، اور وہیں سے علیزہ یہاں پڑھائی کا خواب لے کر آنکھوں میں آئی تھی۔ دونوں ماموں کے گھر، کیونکہ دونوں ہی ماموں رئیس تھے، جبکہ علیزہ کے والدین کے گھر کے حالات کچھ خاص نہیں تھے، لیکن اچھا گزارا ہو رہا تھا۔ ماں کی اچھی تربیت اس کے اندر گھوٹ گھوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ کسی بھی بات سے انکار نہ کرنے کی عادی تھی۔ شکل و صورت کی بہت خوبصورت تھی، سادگی اور سلیقہ اس کے اندر موجود تھا۔ اگر دونوں مامیاں اسے کسی کام کا کہتی تو وہ کیسے انکار کر دیتی؟ آخر کو یہاں رہنا اس کی مجبوری تھا۔ یہاں آتے ہی فاروق ماموں کے بڑے بیٹے دانیال بھائی نے اس کا اچھے کالج میں ایڈمیشن کرا دیا تھا۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے جب علیزہ سریہ بیگم سے کہنے لگی، مامی کھانا بن گیا ہے، میں جا کر ٹیسٹ یاد کر لوں؟ ہاں ہاں یاد کرو بھائی، بعد میں ہم پر الزام لگاؤ گی اپنے ماں باپ کے سامنے کہ تمہیں پڑھائی کا وقت نہیں ملتا، وہ منہ بناتے ہوئے کہنے لگی۔ نہ جانے کیوں علیزہ کو دیکھ کر ان کے منہ کے زاویے بگڑ جاتے تھے۔ وہ خاموش رہی، اتنی محنت اور لگن سے کھانا بنایا تھا، اس کا نتیجہ یہ ملا تھا۔ چپ چاپ رہی، لیکن تبھی اس کے کان میں بڑے ماموں فاروق کی آواز آئی، سریہ زادیان آ رہا ہے امریکہ سے، عابد نے کہا ہے کہ اس کی شادی کروا کے بھیجنا۔ یہ سن کر سب لڑکیاں حیرت سے اچھل پڑی تھی، ان کے چہرے پر خوشی پھیل گئی تھی۔ ان کا امریکہ نیشنلٹی ہولڈر کزن زادیان، جسے دیکھ کر وہ دل ہی دل میں ٹھنڈی آہیں بھرتی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ شادی کرنے پاکستان آ رہا تھا۔ 4 تو کزنز آپس میں کسر پسر کرنے لگی، لیکن سریہ بیگم کمرے میں جاتے ہی اپنے شوہر فاروق احمد سے کہنے لگی، شادی والی بات سب کے سامنے ضرور کہنی تھی، خاص طور پر اس نسرین کے سامنے۔ اس کی تو 2 بیٹیاں ہیں، ہماری 3 بیٹیاں ہیں۔ اچھا ہے کہ زادیان رمشا یا سہرش میں سے کسی کو پسند کر کے اس کے ساتھ شادی کر لے۔
سوچو ہماری بیٹی اس کے ساتھ امریکہ چلی جائے گی۔ وہ آنکھوں میں سہانے خواب سجا رہی تھی۔ یہ سن کر فاروق صاحب مسکرا دیے۔ دیکھو سریا، میں تمہیں ایک بات پہلے بتا دوں، زادیان جوان ہونے کے بعد پہلی بار ہمارے گھر آ رہا ہے، اس لیے تم نے اس کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی، اور شادی کا فیصلہ تو اس نے خود کرنا ہے۔ اسے جو بھی لڑکی پسند آئی، چاہے وہ گھر کی ہو یا باہر کی، میری ذمہ داری ہے اس کی شادی کروانا، کیونکہ عابد نے مجھے کہا ہے۔ فاروق ماموں نے انہیں صاف کہہ دیا تھا، لیکن وہ بھی دل ہی دل میں منصوبے بنا رہی تھی۔ کچھ بھی ہو، زادیان کی شادی میری ہی بیٹی سے ہوگی۔ رمشا، سہرش یا پھر مناہل، انوشے اور تانیہ کو تو وہ گاس بھی نہیں ڈالے گا۔ انہوں نے دل ہی دل میں دیورانی کی بیٹیوں کو مخاطب کیا تھا۔ علیزہ اس سارے معاملے سے بے جان اپنی ہی زندگی میں مصروف تھی۔ اسے تو یہ فکر تھی کہ اتنے دن سے اماں ابا سے بات نہیں کی تھی، تبھی وہ رمشا کے پاس آئی تھی۔ وہ رمشا باجی، آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے موبائل دے سکتی ہے؟ اور رمشا تو اس کے باجی کہنے پر ہی اچھل پڑی۔ کیا دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ 3-4 سال بڑی ہوں تم سے صرف، اور تم مجھے باجی کہہ رہی ہو جیسے کہ میں 30-35 سال کی کوئی عورت ہوں۔ اس نے علیزہ کو گھورا تو وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ سوری رمشا، آئندہ میں ایسے نہیں کہوں گی۔ اس کے لہجے میں لجاجت تھی تو رمشا نے اس کے ہاتھ میں موبائل تما دیا۔ جلدی بات کر کے واپس لے کر آ، مغرور لہجے میں کہتی وہ پلٹ گئی تھی۔ علیزہ جلدی سے کمرے میں آ کر اماں ابا کا نمبر ملا کر ان سے بات کرنے لگی۔ السلام علیکم اماں۔ اس کی آواز میں نمی تیر رہی تھی۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو میری بچی۔ شفیقہ بیگم کی محبت بھری آواز سن کر علیزہ کے ضبط کے بندھن ٹوٹنے لگے۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ آواز کو کیا ہوا؟ رو رہی تھی کیا؟ ماں کی ممتا فوراً بام گئی تھی۔ نہیں نہیں اماں، اس نے جلدی سے آنسو پونچھے، وہ بس کالج سے آئی تھی نا تو سانس چڑھا ہوا ہے۔ اس نے جھوٹ بولا۔ اچھا، پڑھائی کیسی جا رہی ہے تیری ماموں مامی خیال رکھتے ہیں نا؟ علیزہ نے اپنے ہاتھ پر لگے ہلدی کے داغ دیکھے۔ جی اماں، سب بہت اچھے ہیں، بہت خیال رکھتے ہیں، بس آپ کی اور ابا کی بہت یاد آ رہی تھی۔ ہمیں بھی تیری بہت یاد آتی ہے پتر، تیرے ابا تو ہر وقت تیری ہی بات کرتے رہتے ہیں۔ لے بات کر ان سے۔ ابا سائی، وہ ابا کے نام پر پھر رو پڑی۔ میری شیر بچی روتے نہیں ہے، دل لگا کر پڑھائی کر، شہر گئی ہے تو کچھ بن کر ہی لوٹنا، ہمارا سر فخر سے بلند کرنا ہے تو نے۔ جی ابا، اس نے سسکی بھری۔ ابا، میں جلد ہی گھر آؤں گی۔ چھٹیوں میں اس نے جیسے خود سے عہد کیا۔ وہ یہاں مزید نہیں رہنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر اور خیریت کی باتیں کر کے اس نے فون بند کر دیا۔ آنسو تھے کہ تمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ وہ اپنے ماں باپ سے کتنا بڑا جھوٹ بول رہی تھی۔ اسے یہاں آئے 3 مہینے ہو گئے تھے اور ان 3 مہینوں میں اس نے کالج سے زیادہ وقت کچن میں گزارا تھا۔ اس نے جلدی سے آنسو صاف کیے اور نیچے جا کر رمشا کو موبائل واپس کر دیا، جس نے شکریہ سنے بغیر فون اس کے ہاتھ سے چپٹ لیا۔ اگلے کچھ دن رحمان ہاؤس میں ایک عجیب سی ہلچل مچی رہی۔ جب سے زادیان کی آمد اور شادی کی خبر آئی تھی، گھر جیسے کسی شادی کی تقریب گاہ بن گیا تھا۔ سریا بیگم اور نسرین بیگم دونوں دیورانیاں جٹانیاں جو علیزہ کے معاملے میں ایک تھی، اب زادیان کے معاملے میں ایک دوسرے کے رقیب بن بیٹھی تھی۔ دونوں کی کوشش تھی کہ زادیان کو ان کی ہی بیٹی بھا جائے۔ نسرین، میں نے سوچا ہے زادیان کے کمرے کے پردے بدلوا دوں، یہ نیلے والے لگا دیتے ہیں، لڑکوں کو ذرا ڈیسنٹ رنگ اچھے لگتے ہیں۔ سریا بیگم نے لاؤنج میں صوفوں کے غلاف بدلتے ہوئے نسرین سے کہا۔ ہاں بھابھی، اچھا ہے، اور میں نے تو کانوں کی پوری لسٹ بنا لی ہے۔ پہلے 1 ہفتہ تو روز کچھ نیا بنے گا، آخر کو امریکہ سے آ رہے ہیں، اسے ہمارے دیسی کھانے ہی اچھے لگیں گے، نسرین نے جتایا۔ اور ہاں، سریا بیگم نے آواز دھیمی کی، اپنی لڑکیوں کو بھی سمجھا دو، ذرا سلیقے سے تمیز سے پیش آئے، یہ زادیان ہے، کوئی گلی محلے کا لڑکا نہیں۔ اوفو بھابھی، آپ تو فکر ہی نہ کریں، انوشے اور تھانیہ کو تو میں نے ایسی گرومنگ دی ہے کہ زادیان ان کے علاوہ کسی کو دیکھے گا بھی نہیں، نسرین نے بھی تفاخر سے جواب دیا۔ ان کی یہ ساری باتیں لاؤنج کی صفائی کرتی علیزہ بھی سن رہی تھی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ کون شخص تھا جس کے آنے سے پہلے ہی گھر کا نقشہ بدل گیا تھا، مگر اس کے لیے اس ہل چل کا مطلب ایک ہی تھا، مزید کام، مزید تکن۔ اگلے دن سے ہی لڑکیوں کے شاپنگ کے دورے شروع ہو گئے۔
رمشا، سہرش، مناہل، انوشے اور تانیہ پانچوں کزنز جیسے ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی دوڑ میں لگ گئی۔ اوہ مائی گاڈ سہرش، میں نے وہ سفائر کا نیا پرنٹ دیکھا ہے، کتنا اوسم ہے، میں تو وہی لوں گی۔ زادیان کے ویلکم ڈنر کے لیے رمشا نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں یار، مناہل نے ٹوکا، میں نے سنا ہے امریکہ میں رہنے والوں کو بہت لاؤڈ کلرز نہیں پسند، میں تو پیسٹل شیڈز میں کچھ ایلیگینٹ سا لوں گی۔ گرلز ریلیکس، انوشے نے اپنے برانڈڈ سن گلاسز آنکھوں پہ ٹکاتے ہوئے کہا۔ کپڑوں سے زیادہ پرسنالٹی میٹر کرتی ہے۔ میں نے تو پارلر سے ہائیڈرا فیشل کی اپوائنٹمنٹ لے لی ہے، سکن گلو کرنی چاہیے۔ روزانہ مالز کے چکر لگتے، مختلف برانڈز کے شاپنگ بیگز گاڑی سے برآمد ہوتے، پارلر کی اپوائنٹمنٹس بک ہو چکی تھی۔ کوئی بالوں کو نیا کٹ دلوا رہی تھی تو کوئی سکن پالشنگ کروا رہی تھی، سب خود کو اپڈیٹ کرنے میں لگی تھی تاکہ امریکہ سے آئے اپنے ڈشنگ کزن کو متاثر کر سکے۔ اور ان سب کے بیچ علیزہ تھی، وہ روز کی طرح صبح کالج جاتی، دوپہر میں واپس آتی تو یونیفارم تبدیل کرنے کا بھی وقت نہ ملتا، آتے ہی کچن میں گھس جاتی۔ علیزہ سریہ بیگم نے اس کے آتے ہی اسے فرصت تھما دی۔ آج رات کے کھانے پر بریانی، شامی کباب اور قورمہ بنا لینا، اور ہاں کل دوپہر میں لڑکیاں شاپنگ سے تکی ہوئی آئے گی، ان کے لیے چائنیز بنا لینا اور چکن۔ مگر مامی مجھے چائنیز بنانا نہیں آتا، اس نے دبے لہجے میں کہا۔ تو سیکھ لو یوٹیوب، کس مرضی کی دوا ہے؟ وہ جھڑک کر چلی گئی۔ علیزہ بے بسی سے کچن میں کھڑے پیاز کاٹنے لگی، اس کے آنسو پیاز کے ساتھ مل کر بہہ رہے تھے۔ رات تک کام ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ ایک فرمائشی کھانا ختم ہوتا تو دوسرے کی فرمائش آ جاتی، وہ برتن دھو دھو کر اور کھانے پکا پکا کر تک جاتی۔ رات کے 2 بجے جب وہ اپنے بستر پر گرتی تو اس میں صبح کالج جانے کی ہمت بھی نہ ہوتی۔ وہ خود کو کوستی، کیوں آئی میں یہاں؟ اس نے تکیے میں منہ چھپا کر سوچا، گاؤں میں کتنا سکون تھا، اماں کتنا روکتی تھی، کہتی تھی شہر کے لوگ اچھے نہیں ہوتے، میں ہی خواب دیکھ رہی تھی گریجویشن کرنے کی، یہاں تو میں نوکرانی بن کے رہ گئی ہوں۔ اسے گاؤں کا آرام شدت سے یاد آنے لگا۔ صبح ابا کے ساتھ کھیتوں کی سیر، اماں کے ہاتھ کی لسی، اور سب سے بڑھ کر وہ سکون، یہاں اس پر پرسکون زندگی کا تصور بھی محال تھا۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جب زادیان نے آنا تھا۔ صبح سے ہی گھر میں عید کا سا سما تھا۔ بڑے ماموں اور دانال بھائی اسے ایئرپورٹ لینے گئے ہوئے تھے۔ گھر میں لڑکیاں پولر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ جلدی کرو رمشا، میرا ہیئر سٹائل خراب ہو جائے گا، سہرش چیخی جو اپنا نیا آف شولڈر ٹاپ ٹھیک کر رہی تھی۔ شٹ اپ، میری نیل پالش سوکھنے دو، رمشا نے اسے ڈانٹا۔ سب لڑکیاں پولر سے تیار ہو کر آئی تو پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ مہنگے لباس، چمکتے چہرے اور نئے ہیئر سٹائل کے ساتھ وہ کسی شادی کی تقریب کے لیے تیار لگ رہی تھی۔ لاؤنج میں مہنگے پرفیومز کی خوشبوئیں مہک رہی تھی اور علیزہ صبح 6 بجے سے کچن میں اکیلی لگی ہوئی تھی۔ آج ویلکم ڈنر کا اہتمام تھا۔ مٹن پلاؤ، چکن کڑھائی بھی بھاری، بوٹی کیما مٹر، سلاد، رائتا اور میٹھے میں شاہی ٹکڑے۔ وہ پسینے میں شرابور تھی۔ کچن کی جلستی تپش میں اس کا گورا رنگ سرخ پڑ چکا تھا۔ اس نے ایک عام سا سوتی پرنٹڈ جوڑا پہنا ہوا تھا جس پر جگہ جگہ مسالوں کے داغ لگ چکے تھے۔ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا گرمی کی وجہ سے گردن پر بکھر رہا تھا۔ اس نے سارا دن کچھ نہیں کھایا تھا، بس کام اور کام۔ تبھی باہر گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ زادیان آ گیا۔ لڑکیوں میں کلبلی مچ گئی۔ سب جلدی جلدی لاؤنج میں اپنی پوزیشنیں سنبھال کر کھڑی ہو گئی۔ علیزہ نے بھی کچن کی کھڑکی سے جھانکا۔ ایک لمبا تڑنگا بے حد خوبرو نوجوان گاڑی سے نکلا۔ اس نے جینز اور بلیک ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، آنکھوں پر سیاہ چشمہ تھا۔ وہ واقعی کسی ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ تبھی سریہ بیگم تیزی سے کچن میں داخل ہوئی۔ علیزہ کھانا تیار ہے نا؟ بس 1 گھنٹے تک ٹیبل پر لگا دینا۔ اور ہاں، انہوں نے علیزہ کو سر سے پاؤں تک ایک حقارت بھری نظر سے دیکھا، تم ایسے میلے کچیلے کپڑوں میں باہر مت آنا، مہمان کیا سوچے گا تمہارے بارے میں، جاؤ کچن میں ہی رہنا جب تک مہمان کھانا نہ کھا لے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے پلٹ کر باہر چلی گئی۔ علیزہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل میں خنجر اتار دیا ہو۔ اس کی آنکھوں سے 2 موٹے موٹے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ اس نے جلدی سے اپنی چادر سے آنسو پھونچے اور دوبارہ پلاؤ کو دم پر لگانے میں مصروف ہو گئی۔ رحمان منزل کی وسیع و غلیظ ڈائننگ ٹیبل پر انواع اور اقسام قسم کے کھانے چنے ہوئے تھے۔
مٹن پلاؤ کی خوشبودار بھاپ اٹھ رہی تھی، کانوں کی اشتہا انگیز مہک پورے لاؤنج میں پھیلی ہوئی تھی۔ زادیان کو مہمان خصوصی کی حیثیت سے میز کے سرے پہ بٹھایا گیا تھا۔ اس کے دائیں جانب فاروق ماموں اور بائیں جانب ہارون ماموں برا جمان تھے، جبکہ باقی تمام کرسیاں پانچوں کزنز نے حکمت عملی سے گھیر رکھی تھی۔ گھر کا ہر فرد موجود تھا سوائے اس ایک وجود کے جس نے یہ سارا اہتمام اپنے ہاتھوں سے کیا تھا۔ علیزہ اس وقت کچن میں کھڑی تکن سے چور جسم کے ساتھ روٹیاں سینک رہی تھی۔ واہ بھائی واہ، خوشبو تو کمال کی آ رہی ہے، زادیان نے مسکراتے ہوئے نپکن گود میں رکھا۔ زادیان بھائی آپ پلاؤ سے شروع کریں۔ انوشے نے فوراً چاولوں کی ڈش اٹھائی اور جھک کر اس کی پلیٹ میں چاول ڈالنے لگی۔ اس کے مہنگے پرفیوم کی تیز خوشبو زادیان کے نتنوں سے ٹکرائی۔ ارے نہیں، آپ پہلے بھاری بوٹی ٹرائی کریں، رمشا نے دوسری طرف سے اپنی ڈش آگے بڑھائی۔ یہ میں نے خاص آپ کے لیے بنائی ہے، اور یہ کڑاہی۔ سہرش بھی کب پیچھے رہنے والی تھی۔ زادیان ان کی اس خدمت پہ تھوڑا حیران بھی ہوا اور تھوڑا محظوظ بھی۔ اس نے امریکہ میں اپنی کزنز کو اس طرح مہمانوں پر چپٹتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ سب کی نگاہوں کا مرکز وہی تھا، ہر کوئی اپنی ادا، اپنے لباس اور اپنے انداز سے اسے متاثر کرنے کی دوڑ میں لگا تھا۔ لگتا ہے پاکستان واقعی بہت ماڈرن ہو گیا ہے، اس نے دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے سوچا۔ میری کزنز تو کسی بھی امریکن لڑکی سے کم نہیں لگ رہی، بلکہ کچھ زیادہ ہی فارورڈ ہے۔ اس نے مسکرا کر سب کا شکریہ ادا کیا۔ تھینکس ایوری ون، ایوری تھنگ لکس امیزنگ۔ اس نے پلاؤ کا پہلا نوالا منہ میں رکھا اور رکھتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ذائقہ اس کے وجود میں اترتا چلا گیا۔ یہ کسی عام پلاؤ جیسا نہیں تھا۔ مسالوں کا تناسب اتنا کمال کا تھا کہ اس نے بے اختیار آنکھیں بند کر کے اس ذائقے کو محسوس کیا۔ واو، دس از انکریڈیبل، اس نے بے ساختہ تعریف کی۔ ماموں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے زندگی میں اتنا لذیذ پلاؤ نہیں کھایا۔ اس تعریف پر سریہ بیگم کا چہرہ فخر سے کھل اٹھا۔ انہوں نے فوراً موقع غنیمت جانا۔ سارا کریڈٹ تو ان لڑکیوں کو جاتا ہے بیٹا۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کی طرف اشارہ کیا۔ انوشے اور سہرش نے مل کر آج سب کچھ تیار کیا ہے، خاص طور پر آپ کے لیے۔ اوہ ماما، بس بھی کرے، انوشے نے مصنوعی شرم سے نظریں جھکا لی۔ زادیان بھائی کو پسند آیا، یہی بہت ہے۔ واقعی؟ زادیان نے قدر حیرت سے انوشے کو دیکھا، جس کے تازہ مینی کیور کیے ہوئے ناخن چمک رہے تھے۔ کمال ہے، مجھے تو لگا تھا آپ لوگوں کو کچن میں گھسنے کا وقت ہی نہیں ملتا ہوگا۔ یو آر ملٹی ٹیلنٹڈ گائز۔ اب بابی سارا کریڈٹ آپ ہی نہ لے جائے۔ چھوٹی مامی نسرین فوراً بول پڑی۔ یہ جو بھاری بوٹی آپ اتنی تعریف سے کھا رہے ہیں نا، یہ میری رمشا نے بنائی ہے۔ صبح سے بچی کچن میں لگی ہوئی تھی، صرف آپ کے لیے۔ اچھا؟ زادیان نے رمشا کو دیکھا جو سٹائل سے مسکرا رہی تھی۔ اس کے دل میں حیرانی بھرا شک ابھرا۔ یہ لڑکیاں جن کے لباس پر ایک شکن تک نہیں تھی اور میک اپ بالکل تازہ تھا، انہیں دیکھ کر قطعی نہیں لگتا تھا کہ انہوں نے گھنٹوں کچن کی تپش برداشت کی ہوگی۔ بہرحال جس نے بھی بنایا ہے، کمال کا بنایا ہے۔ اس نے موضوع بدلا اور کڑاہی کا نوالا لیا۔ اف، انبیلیویبل! ہر نوالا پچھلے نوالے سے زیادہ مزیدار تھا۔ وہ کھانے سے بھرپور انصاف کر رہا تھا اور مامیاں اپنی اپنی بیٹیوں کی تعریفوں کے پھل باندھ رہی تھی۔ لڑکیاں بھی خوش گپیوں کے ساتھ ساتھ اپنی امریکن انگریزی جھاڑنے کی پوری کوشش کر رہی تھی تاکہ زادیان کو متاثر کر سکے۔ زادیان بھائی، آپ کو وہاں امریکہ میں پاکستان کی کون سی چیز سب سے زیادہ یاد آتی تھی؟ مناہل نے گفتگو شروع کی۔ ظاہر ہے وہاں ہمارے جیسے فیشنیبل کزنز تو نہیں ہوں گے نا؟ سہرش نے ہنستے ہوئے لقمہ دیا۔ زادیان بس مسکرا کے رہ گیا۔ اس کا سارا دھیان کھانے پر مرکوز تھا۔ وہ جی بھر کر دیسی کھانوں کا لطف اٹھانا چاہتا تھا۔ کھانا ختم ہوا تو اس نے ہاتھ جھاڑے۔ الحمدللہ، مزہ آ گیا۔ میں تو کہتا ہوں مامی، آپ لوگ یہاں ریسٹورنٹ کھول لیں، بہت چلے گا۔ سب ان لڑکیوں کا کمال ہے بیٹا، سریہ بیگم نے پھر جتایا۔ میں ذرا ہاتھ دھو لوں؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ واش روم کس طرف ہے؟ بیٹا میں دکھاتی ہوں۔ سریہ بیگم فوراً اٹھنے لگی۔ نہیں نہیں مامی، آپ بیٹھے پلیز، آپ بتا دیں، میں خود چلا جاؤں گا۔ یہاں سے سیدھا جا کر دائیں طرف۔ فاروق ماموں نے اشارہ کیا۔ زادیان شکریہ کہہ کر اس طرف بڑھ گیا۔ کوریڈور قدر تاریک تھا۔ وہ آہستگی سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ جب اس کی نظر دائیں طرف کے ایک کھلے دروازے پر پڑی، وہ کچن تھا۔ اندر روشنی جل رہی تھی۔ وہ بس گزر ہی رہا تھا کہ اندر کے منظر نے اس کے قدم جکڑ لیے۔
وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا۔ کچن جو رات کے کھانے کے بعد کسی جنگ کے میدان کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اس کے ایک کونے میں فرش پر ایک لڑکی آلتی پھالتی مارے بیٹھی تھی۔ اس نے سر پر پرنٹڈ دوپٹہ لپیٹ رکھا تھا جس سے کچھ بال پسینے کی وجہ سے ماتھے پہ چپک رہے تھے۔ اس کا لباس بھی عام سا تھا جس پر جگہ جگہ سالن اور آٹے کے داغ تھے۔ وہ زمین پر پلیٹ رکھ کے جلدی جلدی ہاتھ سے چاول کھا رہی تھی۔ اس کے کھانے کے انداز سے لگ رہا تھا جیسے وہ شدید بھوکی ہو اور اسے یہ کھانا بھی چھپ کر کھانا پڑ رہا ہو۔ وہ اتنی تکی ہوئی لگ رہی تھی کہ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے واضح تھے۔ تبھی اسے اپنے سامنے ایک سایہ محسوس ہوا۔ علیزہ نے چاولوں والا ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ نظر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ سامنے زادیان شاہ کھڑا تھا، وہی ڈیشنگ ہیرو جس کی آمد پر سارا گھر سجا تھا۔ اس وقت حیرت اور دلچسپی کے ملے جلے تاثرات سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ علیزہ کا ہاتھ وہی ہوا میں معلق رہ گیا، نوالا اس کے ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ وہ سانس لینا بھول گئی۔ اس کا گورا رنگ جو پہلے ہی گرمی سے سرخ تھا اب شدید شرمندگی سے اور بھی لال ہو گیا۔ وہ زمین پر بیٹھی ایک نوکرانی بلکہ اس سے بھی بدتر لگ رہی تھی۔ وہ پل کے چپکنا بھول گئی، بس سکتے کے عالم میں اسے دیکھے گئی۔ زادیان بھی خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کے ذہن میں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ماڈرن کزنس اور فرش پر بیٹھی اس معصوم لڑکی کا موازنہ چل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تکاوٹ اور معصومیت کا ایسا امتزاج تھا جو زادیان نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی سادگی میں بھی ایک عجیب سی کشش تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کون ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا پیچھے سے تیز قدموں کی آواز آئی۔ زادیان بیٹا، آپ یہاں رک کیوں گئے؟ سریہ بیگم تیزی سے وہاں پہنچی تھی۔ ان کی نظر جیسے ہی کچن کے اندر علیزہ پر پڑی ان کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا۔ او خدایا، وہ بڑبڑائی، پھر انہوں نے فوراً خود کو سنبھالا اور ایک قدم آگے بڑھ کر زادیان کا راستہ روکتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ بیٹا، یہ ہماری کام والی ہے، علیزہ نام ہے اس کا، انہوں نے لہجے میں شدید حقارت بھر کر کہا۔ گاؤں سے آئی ہے، اسے تمیز ہی نہیں ہے مہمانوں کے سامنے آنے کی۔ میں نے کتنا منع کیا تھا کہ میرے بھلائے بغیر کچن سے باہر نہ نکلے۔ پھر وہ دان پیستے ہوئے علیزہ سے مخاطب ہوئی۔ کڑی کیا دیکھ رہی ہے؟ جاؤ برتن سمیٹو۔ علیزہ جو پہلے ہی شرمندگی سے گڑی جا رہی تھی، یہ الفاظ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ جلدی سے اٹھی، پلیٹ وہی چھوڑی اور سنک کی طرف بھاگی۔ آئے بیٹا، میں آپ کو واش روم دکھا دوں؟ سریہ بیگم نے زادیان کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے کہا۔ یہ کچن بہت گندا ہو رہا ہے۔ آئے زادیان خاموشی سے ان کے ساتھ چل پڑا۔ اس نے ایک لفظ نہیں کہا لیکن اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ کام والی، اسے سریہ بیگم کی گھبراہٹ اور ان کے لہجے کی تلخی صاف محسوس ہوئی تھی، مگر اس سے زیادہ اسے اس لڑکی کے چہرے پر آئی وحشت اور آنکھوں میں تیرتے آنسو یاد رہ گئے تھے۔ وہ واش روم میں ہاتھ دھوتے ہوئے آئینے میں خود کو دیکھتا رہا۔ جو بھی تھا، اس نے آہستگی سے سوچا، وہ لڑکی کام والی نہیں لگ رہی تھی۔ اس رات علیزہ کو ایک پل کے لیے بھی نیند نہیں آئی۔ سریہ مامی کے الفاظ، یہ ہماری کام والی ہے اور اسے تمیز ہی نہیں ہے، اس کے کانوں میں زہریلے ناک کی طرح پھنکارتے رہے۔ اس کا دل شرمندگی، ذلت اور غصے سے پٹ رہا تھا۔ وہ اس گھر میں ایک پل بھی مزید نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس نے رات کے اندھیرے میں ہی اپنا چھوٹا سا بیگ پیک کر لیا۔ اس کے پاس زیادہ سامان تھا بھی نہیں، 2-4 جوڑے کپڑے اور اس کے کالج کی کتابیں۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ یہاں نہیں رہے گی۔ اگر اس کی قسمت میں پڑھنا لکھا ہے تو وہ کسی ہاسٹل میں رہ کر پڑھ لے گی، لیکن اپنی عزت نفس کو اس طرح پامال نہیں ہونے دے گی۔ فجر کی اذان سے پہلے ہی جب رحمان ہاؤس کے مکین گہری نیند سو رہے تھے، وہ اپنا بیگ اٹھائے دبے پاؤں اپنے کمرے سے نکلی۔ اس نے کسی کو بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ وہ کس حق سے بتاتی؟ وہ تو یہاں ایک کام والی ہی تھی۔ زادیان کی آنکھ فجر کے وقت ہی کھل گئی تھی۔ اس نے اپنے جوگنگ شوز پہنے اور صبح کی تازہ ہوا میں سانس لینے کے لیے باہر نکل گیا۔ کوئی 1 گھنٹہ جوگنگ کرنے کے بعد جب وہ واپس آ رہا تھا، سورج ابھی پوری طرح نکلا ہی نہیں تھا۔ رحمان ہاؤس کے گیٹ کے قریب پہنچ کر اس نے رفتار دھیمی کی۔ تبھی اس کی نظر مین گیٹ پر پڑی۔ گیٹ کا چھوٹا دروازہ آہستہ ہی سے کھلا اور ایک وجود خود کو بڑی سی چادر میں لپیٹے باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا سا سفری بیگ تھا۔ زادیان ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا۔ وہ علیزہ تھی، وہی لڑکی جسے اس نے رات کچن کے فرش پر بیٹھے دیکھا تھا۔ علیزہ نے گیٹ سے نکل کر جلدی سے دروازہ واپس بند کیا اور مڑنے ہی لگی تھی کہ سامنے زادیان کو کھڑے پایا۔
ایک لمحے کے لیے دونوں اپنی جگہ ساکت ہو گئے۔ علیزہ کی آنکھیں جو رات بھر رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی وہ سرخ تھی، ایک دم وحشت سے پھیل گئی۔ اسے لگا جیسے وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہو۔ زادیان نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، اس کے ہاتھ میں بھیگ، اس کی سوجی ہوئی آنکھیں اور اس کے چہرے پر خوف۔ وہ سب سمجھ گیا کہ یہ لڑکی گھر چھوڑ کر جا رہی ہے۔ اس نے کچھ پوچھنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، لیکن علیزہ نے اسے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ جیسے ہی اس نے زادیان کی آواز سنی وہ بری طرح گھبرا گئی۔ اس نے اپنی چادر کو مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹا، نظریں جھکائی اور زادیان کے پاس سے گزرتی ہوئی تیز تیز قدم اٹھاتی سڑک کے کونے کی طرف بڑھ گئی جہاں سے گاؤں کے لیے بس ملتی تھی۔ زادیان وہی کڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ کہاں جا رہی ہے یہ اتنی صبح اور بیگ لے کر؟ اس کے ذہن میں رات والا منظر گھوم گیا، مامی کا وہ حقارت بھرا لہجہ۔ کیا مامی نے اسے نوکری سے نکال دیا؟ اسے اپنے آپ سے ایک عجیب سی جنجلاہٹ محسوس ہوئی۔ وہ کچھ کر کیوں نہیں پایا؟ وہ خاموشی سے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ گھر میں اس وقت خاموشی تھی۔ وہ شاور لے کر نیچے آیا تو لاؤنج خالی پڑا تھا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا۔ اسے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے کچن کی طرف دیکھا، وہاں کوئی ہلچل نہیں تھی۔ 9 بجے کے قریب فاروق ماموں اور ہارون ماموں بھی آ گئے۔ بھائی ناشتہ کہاں ہے؟ فاروق ماموں نے آواز لگائی۔ تبھی سریہ بیگم اور نسرین بیگم آنکھوں پر ہاتھ رکھے جمائیاں لیتے ہوئے کمروں سے نکلی۔ ارے ابھی تک ناشتہ نہیں لگا؟ سریہ بیگم نے کچن میں جھانکا۔ علیزہ، اے علیزہ! کوئی جواب نہ آیا۔ نسرین دیکھو ذرا، یہ لڑکی ابھی تک سو رہی ہے، جاؤ اٹھاؤ اسے، حد ہو گئی لاپرواہی کی۔ سریہ بیگم نے حکم صادر کیا۔ نسرین بیگم بڑبڑاتی ہوئی اسٹور روم نما اس کمرے کی طرف گئی۔ 2 منٹ بعد ہی وہ واپس آ گئی۔ بابی وہ تو نہیں ہے کمرے میں۔ کیا مطلب نہیں ہے؟ سریہ بیگم کا منہ بن گیا۔ کہاں چلی گئی صبح صبح؟ کمرہ خالی ہے، اس کا بیگ بھی نہیں ہے۔ لگتا ہے چلی گئی ہے۔ نسرین نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ چلی گئی مطلب؟ سریہ بیگم کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ بغیر بتائے؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اب ناشتہ کون بنائے گا؟ ہارون ماموں نے تشویش سے پوچھا۔ اوفو، اب ان مردوں کو ناشتے کی پڑی ہے۔ نسرین نے منہ بنایا۔ لاتی ہوں کچھ بنا کر۔ آدھے گھنٹے کی کٹ پٹ کے بعد جو ناشتہ میز پہ آیا وہ دیکھنے کے قابل تھا۔ جلے ہوئے ٹوسٹ اور آدھے کچے آدھے پکے انڈے۔ زادیان جو کل رات کے شاہی کانوں کا ذائقہ بھی بھولا نہیں تھا، اس نے بڑی مشکل سے ایک نوالا حلق سے اتارا۔ لگتا ہے آج کام والی چھٹی پر ہے، اس نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا، سریہ بیگم نے جھوٹا غصہ دکھایا۔ آج کل کی یہ کام والیاں اتنی بدلحاظ ہو گئی ہے نا کہ بس بتائے بغیر ہی غائب ہو جاتی ہے۔ زادیان نے ان کی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، بس خاموش رہا۔ دوسری طرف علیزہ 3 گھنٹے کا سفر کر کے جب اپنے گاؤں کے کچے گھر میں داخل ہوئی تو اس کی ماں شفیقہ بیگم صحن میں چارہ کاٹ رہی تھی۔ علیزہ! وہ اپنی بیٹی کو اچانک سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پتر تو اس وقت؟ سب خیر تو ہے نا؟ علیزہ جو سارا راستہ ضبط کیے بیٹھی تھی، ماں کو دیکھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ سیدھا ماں کے گلے لگ گئی۔ اماں میں واپس نہیں جاؤں گی۔ کیا ہوا میری بچی؟ شفیقہ بیگم کا دل دک سے رہ گیا۔ کسی نے کچھ کہا علیزہ؟ علیزہ نے سسکتے ہوئے رات والی ساری کہانی اپنی ماں کو سنا دی۔ کیسے اس سے دن رات کام کروایا جاتا تھا اور کیسے آخر میں زادیان کے سامنے اسے کام والی کہہ کر ذلیل کیا گیا۔ شفیقہ بیگم ایک سلیقہ شعار اور خوددار عورت تھی۔ اپنی بیٹی کی یہ کہانی سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہیں اپنے بھائیوں اور بھابھیوں کے اس رویے پر شدید افسوس اور غصہ آیا۔ بس اماں، علیزہ نے آنسو پونچھے، میں نے سوچ لیا ہے، میں پڑھوں گی ضرور، لیکن ان کے گھر رہ کر نہیں، میں ہاسٹل میں رہ لوں گی، چاہے 2 وقت کی سوکھی روٹی کھا لوں، لیکن اپنی عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گی۔ تو نے ٹھیک کہا پتر۔ شفیقہ بیگم نے اس کا ماتھا چوما۔ میں آج ہی تیرے ابا سے بات کرتی ہوں۔ میری بچی اس طرح ذلیل ہونے کے لیے شہر نہیں گئی تھی۔ رحمان منزل میں دوپہر کا وقت بھی قیامت بن کر گزرا۔ ناشتہ تو جیسے تیسے ہو گیا، لیکن دوپہر کے کھانے کا کوئی انتظام نہ تھا۔ دونوں مامیاں کچن میں گھسنے سے کتراتی تھی۔ بابی اب کیا کرے؟ مجھ سے تو نہیں پکتا اس گرمی میں۔ نسرین نے ہاتھ جھاڑ دیے۔ ایک ہی حل ہے، سریہ بیگم نے فون اٹھایا، بازار سے آرڈر کر لیتے ہیں۔ دوپہر کے کھانے پر جب 5 اسٹار ہوٹل سے بریانی اور قورمہ آیا تو سب نے ناک منہ چڑھائی۔
زادیان نے ایک چمچ بریانی کا لیا اور پلیٹ پرے سرکا دی۔ کیا ہوا بیٹا، پسند نہیں آیا؟ سریہ بیگم نے پوچھا۔ نہیں مامی، وہ بات نہیں ہے۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ دراصل کل رات والا کھانا اتنا لذیذ تھا کہ اس کے سامنے یہ پھیکا لگ رہا ہے۔ اس نے ایک لمحہ سوچا اور پھر فرمائش کر ڈالی۔ مامی، کیا شام کے کھانے میں وہ کل والی کڑاہی مل سکتی ہے؟ اس کا ذائقہ ابھی تک زبان پر ہے۔ اس فرمائش پر سریہ اور نسرین نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بیٹا، نسرین نے بات سنبھالی، وہ تو علیزہ نے بنائی تھی۔ علیزہ؟ زادیان نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ وہی آپ کی کام والی؟ ہاں وہی، سریہ بیگم نے جلدی سے کہا۔ میں نے کہا نا، وہ بہت بدتمیز ہے، بنا بتائے چھٹی کر لیتی ہے۔ اب پتہ نہیں کب آئے گی۔ زادیان نے ان کی بات پر سر ہلایا، لیکن اس کی آنکھیں سب کچھ کہہ رہی تھی۔ بنا بتائے چھٹی کر لیتی ہے، اس نے دل ہی دل میں دہرایا۔ اسے صبح کا منظر یاد آیا، وہ سوجی ہوئی آنکھیں، وہ بیگ، اور وہ خوفزدہ ہو کر بھاگ جانا۔ تو کھانا وہ بناتی تھی۔ کل رات میری کزنز جو کریڈٹ لے رہی تھی وہ سب جھوٹ تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے پلاؤ کی تعریف کی تھی تو انوشے نے شرما کر نظریں جھکا لی تھی۔ اسے ان سب پہ شدید غصہ آیا۔ مامی، اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، آپ کی وہ کام والی علیزہ، وہ کہاں رہتی ہے؟ میرا مطلب ہے اسے بلا لینا، میں اسے خود پے کر دوں گا، لیکن مجھے کھانا اسی کے ہاتھ کا کھانا ہے۔ زادیان کے اس مطالبے پر دونوں مامیوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ رحمان منزل میں ماحول عجیب سا بوجھل تھا۔ علیزہ کے جانے کے بعد کچن ویران ہو چکا تھا۔ سریہ اور نسرین بیگم نے مل کر کڑاہی بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن نتیجہ اتنا بھیانک تھا کہ زادیان نے ایک نوالہ ہی مشکل سے توڑا۔ اٹس اوکے مامی، اس نے مصنوعی مسکراہٹ سے کہا، شاید مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا، تبھی اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس کے والد عابد شاہ امریکہ سے کال پر تھے۔ ہیلو ڈیڈ۔ ہیلو بیٹا، کیسے ہو؟ سیٹ ہو گئے ہو ماموں کے گھر؟ ہاں ڈیڈ، سب ٹھیک ہے، اس نے غیر دلچسپی سے جواب دیا۔ اچھا بیٹا، ایک ضروری بات سن لو، میں نے تمہارے فاروق انکل کو بھی کہا تھا، لیکن تم خود بھی سن لو۔ عابد صاحب نے بات شروع کی۔ وہاں پاس کے گاؤں میں تمہاری ایک پھوپھی بھی رہتی ہے، شفیقہ بیگم، میری سب سے چھوٹی اور لاڈلی بہن۔ پھپھو؟ زادیان نے حیرت سے دہرایا۔ یہاں؟ مجھے تو کسی نے نہیں بتایا۔ ہاں، عابد صاحب کے لہجے میں اداسی ابھری۔ وہ بیچاری ذرا غریب ہے نا، تو شاید تمہاری مامیوں کو اس کا ذکر کرنا مناسب نہ لگا ہو، لیکن وہ تم سے ملنے کا بہت انتظار کر رہی ہوگی۔ میں نے اسے فون پر بتایا تھا کہ تم آ رہے ہو۔ بیٹا، تم نے مجھ سے وعدہ کرنا ہے، تم خاص طور پر وقت نکال کر اس سے ملنے جاؤ گے۔ ڈیڈ، آپ فکر نہ کریں، زادیان کو جیسے حبس زدہ ماحول سے نکلنے کا راستہ مل گیا ہو، میں کل ہی ان سے ملنے جاؤں گا۔ اگلی صبح اس نے دانیال بھائی سے گاڑی کی چابیاں لی اور گاؤں کا پتہ پوچھ کر اکیلا ہی نکل پڑا۔ شہر کی چمک دمک پیچھے رہ گئی اور جلد ہی کچے پکے راستے شروع ہو گئے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ ایک چھوٹے سے پرسکون گاؤں میں داخل ہوا۔ ہر طرف ہریالی اور سادگی تھی۔ وہ پتہ پوچھتا ہوا ایک چھوٹے مگر صاف ستھرے کچے مکان کے سامنے آ کر رکا۔ گھر کے باہر نیم کا ایک پرانا درخت سایہ کیے ہوئے تھا۔ اس نے گاڑی سے اتر کر دروازہ کٹکھٹایا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک ادیڑ عمر نہایت شفیق چہرے والی خاتون برآمد ہوئی۔ ان کے چہرے پر سادگی اور متانت تھی۔ جی بیٹا۔ السلام علیکم، زادیان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی، میں عابد شاہ کا بیٹا ہوں۔ زادیان، یہ سننا تھا کہ خاتون کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ ہائے میرا پتر! انہوں نے بے ساختہ زادیان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے گلے لگا لیا۔ وعلیکم السلام، جیتا رہ میرا شہر، میں تیری پھپھو ہوں، شفیقہ بیگم۔ اندر آجا پتر۔ وہ جس تپاک سے ملی تھی، زادیان کا دل بھیگ گیا۔ اس نے شہر میں اپنی مامیوں کی پرتکلف انداز اور اپنی پھپھو کی اس سچی محبت کا موازنہ کیا تو پھپھو کا پلڑا بھاری رہا۔ صحن صاف ستھرا تھا، ایک طرف مرغی یا دانہ چگ رہی تھی۔ وہ اسے ایک سادہ مگر بے حد صاف کمرے میں لے آئی، جسے بیٹھک کہنا مناسب تھا۔ بیٹھ پتر، انہوں نے اسے چارپائی پر بٹھایا۔ میں بھی تیرے لیے لسی لاتی ہوں، تو نے آنے میں اتنی دیر کر دی، میں تو روز تیری راہ تکتی تھی۔ وہ بس پھپھو، ذرا شہر کے کاموں میں رہنے دے۔ وہ مسکرائی۔ مجھے پتا ہے تیری مامیاں بڑی ہائی فائی ہے، انہیں ہم غریب لوگ کہاں یاد رہتے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر اندر چلی گئی۔
زادیان کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ دیواروں پر سادہ پینٹ تھا لیکن ہر چیز سلیقے سے اپنی جگہ پر تھی۔ تبھی اندر سے پھوپھی کی آواز آئی، ارے علیزہ پتر، جلدی سے مہمان کے لیے لسی کا جگ بنا لا، دیکھ تو صحیح کون آیا ہے، تیرا بھائی زادیان امریکہ سے۔ علیزہ؟ یہ نام سنتے ہی زادیان کے کان کڑے ہو گئے۔ اسے لگا جیسے اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ یہ ناممکن تھا، وہ یہاں کیا کر رہی ہوگی؟ وہ اسی شش و پھنج میں تھا کہ کمرے کے پردے پر ہلکی سی جنبش ہوئی۔ ایک لڑکی سر پہ دوپٹہ اوڑھے ٹرے ہاتھ میں تھامے اندر داخل ہوئی۔ اس نے سادگی سے شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ اس کا چہرہ دھلا دھلایا بغیر کسی میک اپ کے چمک رہا تھا۔ وہ شہر والی، کام والی سے بالکل مختلف ایک باوقار اور معصوم گاؤں کی لڑکی لگ رہی تھی۔ علیزہ نے جیسے ہی نظر اٹھا کر سامنے چارپائی پر بیٹھے مہمان کو دیکھا، اس کے ہاتھ سے ٹرے گرتے گرتے بچی۔ لسی کا جگ ٹرے میں بری طرح لڑکھڑایا۔ اس کے حلق سے ایک گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی، آپ؟ زادیان جو اسے دیکھ کر پہلے ہی ساخت ہو چکا تھا، بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ اس کے ذہن میں کچن کا فرش، ہاتھ میں چاولوں کی پلیٹ اور مامی کی آواز، یہ ہماری کام والی ہے، گونج اٹھی۔ علیزہ؟ اس نے ناقابل یقین لہجے میں دہرایا، تم یہاں؟ زادیان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو شفیقہ بیگم سادگی سے بولی، ہاں بیٹا، تمہاری ملاقات ہوئی تو ہوگی، یہ میری بیٹی ہے علیزہ۔ علیزہ اپنے ماموں کے گھر پڑھنے کے لیے گئی تھی۔ علیزہ کی نظریں زمین پر گھڑی ہوئی تھی اور زادیان حیرانی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تبھی شفیقہ بیگم کے کہنے پر زادیان نے ٹرے سے گلاس اٹھایا، لیکن اس کا سارا دھیان اس سچائی پر تھا جو ابھی ابھی اس پر آشکار ہوئی تھی۔ تو یہ کام والی نہیں، اس کی پھپھوزاد، اس کی کزن تھی، اور اس کی مامیوں نے اسے اتنا بڑا جھوٹ بولا، اسے اپنے ہی گھر میں نوکرانی بنا کے رکھا۔ اسے ایک دم شدید غصہ آیا، اپنی مامیوں پر، اپنی کزن پر، اور سب سے زیادہ خود پر، کہ وہ اس ذلت پر خاموش تماشائی بنا رہا۔ پھپھو، اس نے لسی کا گلاس رکھتے ہوئے کہا، میں یہاں کچھ دن رکوں گا۔ ہائے سچ میں؟ پھپھو کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ بھی تیرا اپنا ہی گھر ہے پتر، جب تک چاہے رہ۔ اماں، علیزہ نے گھبرا کر کہا، وہ بائی کو یہاں تکلیف ہوگی، یہاں شہر والی سہولتیں نہیں ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زادیان یہاں رکے اور اس کی غربت کا مزید تماشا دیکھے۔ تکلیف؟ زادیان نے اسے غور سے دیکھا، تکلیف تو مجھے شہر کے اس بند کمرے میں ہو رہی تھی علیزہ، یہاں تو سکون ہے۔ زادیان نے اسی وقت فاروق ماموں کو فون کر کے بتا دیا کہ وہ کچھ دن کے لیے اپنی پھپھو کے گاؤں آیا ہے اور یہی رہے گا۔ یہ خبر رحمان ہاؤس پر بجلی بن کے گری، لیکن زادیان نے فون بند کر دیا تھا۔ اس کے گاؤں میں رکنے کا فیصلہ علیزہ کے لیے اذیت ناک تھا۔ وہ زادیان کے سامنے آنے سے کتراتی تھی۔ وہ زیادہ تر وقت کچن میں یا اپنی ماں کے پاس ہی رہتی۔ زادیان نے بھی اسے تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن وہ اسے چپ چپ کر دیکھتا رہتا۔ وہ دیکھتا کہ کیسے وہ فجر کے وقت اٹھ کر ابا کے لیے ناشتہ بناتی، پھر صحن کی صفائی کرتی۔ دوپہر میں وہ اپنی کالج کی کتابیں کھول کر نیم کے درخت کے نیچے پڑھنے بیٹھ جاتی۔ اس کا سلیقہ، اس کی خاموش طبیعت اور اس کی سادگی سب کچھ زادیان کو متاثر کر رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کا موازنہ اپنی ان ماڈرن کزن سے کرتا جو دن کے 12 بجے سو کر اٹھتی تھی اور جنہیں اپنے کپڑوں کے سوا کسی چیز کی فکر نہیں تھی۔ پھپھو، علیزہ کالج کیوں چھوڑ آئی؟ ایک دن اس نے شفیقہ بیگم سے پوچھ ہی لیا۔ شفیقہ بیگم نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، پتہ نہیں پتر، کہتی تھی وہاں اس کا دل نہیں لگتا، شہر کے لوگ ہیں، ہم گاؤں والوں کو کہاں اپنے برابر بٹھاتے ہیں۔ ان کی آواز بھیگ گئی، بڑا شوق تھا اسے پڑھنے کا، اب کہتی ہے ہاسٹل میں رہے گی، لیکن میں اکیلی عورت کیسے اسے ہاسٹل میں؟ زادیان سب سمجھ گیا۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا، علیزہ نے دسترخوان بچھایا۔ سادہ سا کھانا تھا، ساگ، مکھن اور مکئی کی گرم گرم روٹیاں۔ زادیان نے پہلا نوالا منہ میں رکھا اور وہی رک گیا۔ وہی ذائقہ، وہی جادو، یہ بالکل وہی ذائقہ تھا جو اس نے اس رات پلاؤ اور کڑاہی میں محسوس کیا تھا۔ یہ ذائقہ بازار کے کھانوں کا نہیں بلکہ کسی کے ہاتھ کے خلوص اور محنت کا تھا۔ سبحان اللہ، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ پھپھو، یہ کھانا کس نے بنایا اور کس نے بنانا تھا؟ پھپھو ہنس پڑی، میری علیزہ کے ہاتھ میں تو اللہ نے ذائقہ رکھا ہے۔ اس کی مامیاں تو اس کی دیوانی تھی، کہتی تھی اس کے بغیر تو ہمارا کچن نہیں چلتا۔
زادیان نے نظر اٹھا کر الیزا کو دیکھا جو شرم سے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ تو یہ تھی اصل باورچن الیزا؟ زادیان نے اسے پہلی بار ٹھیک سے مخاطب کیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی تھی۔ الیزا نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں نے سنا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، کہ آپ کڑاہی بہت اچھی بناتی ہے۔ الیزا کا رنگ فک ہو گیا۔ اسے وہ رات، وہ فرمائش سب یاد آ گیا۔ کل شام میرے لیے وہی کڑاہی بنائے گی۔ الیزا کے پاس انکار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے دھیرے سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اگلے دن چند دن زادیان نے گاؤں میں ہی گزارے۔ وہ الیزا کے ہاتھ کے نت نئے کھانے کا تھا۔ کبھی وہ اس کے لیے بیسن کی روٹی بناتی تو کبھی دال چاول۔ ہر کھانے کا ذائقہ لاجواب تھا۔ وہ اس کی خاموش محنت، اس کی سادگی اور اس کے ہاتھوں کے ہنر کا دیوانہ ہوتا جا رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اصلی ہیرا تو یہاں اس گاؤں کی مٹی میں چھپا بیٹھا تھا اور وہ شہر میں کانچ کے ٹکڑوں سے متاثر ہو رہا تھا۔ گاؤں میں رہتے ہوئے زادیان کو 1 ہفتہ گزر گیا۔ ان 7 دنوں میں اس نے الیزا کو صرف دیکھا ہی نہیں بلکہ سمجھا بھی تھا۔ زادیان نے محسوس کیا کہ اس کے دل میں اس سادگی اور سچائی کے لیے جو جذبات ابھر رہے تھے وہ شہر کی رنگینیوں میں کہیں کھو گئے تھے۔ اس شام وہ صحن میں چارپائی پر بیٹھا تھا۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ الیزا اس کے لیے چائے کے ٹرے لے کر آئی۔ وہ ابھی بھی اس سے جھجکتی تھی، نظریں جھکا کر بات کرتی۔ چائے رکھ دی، اس نے دھیرے سے کہا اور جانے کے لیے مڑی۔ 1 منٹ الیزا۔ زادیان کی سنجیدہ آواز پر وہ ٹٹک گئی۔ وہ مڑی، نظریں ابھی بھی جھکی ہوئی تھی۔ جی؟ بیٹھ جائے، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ الیزا کا دل دک سے رہ گیا۔ وہ جھجکتے ہوئے پاس پڑی چھوٹی سی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ زادیان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، میں یہاں ایک مقصد سے آیا تھا۔ مطلب شادی کرنے؟ الیزا کا چہرہ سپاٹ رہا۔ اسے لگا جیسے وہ اسے بتا رہا ہے کہ وہ واپس جا کر انوشے یا رمشا سے شادی کر لے گا اور میں نے اپنی زندگی کی ساتھی کا انتخاب کر لیا ہے۔ الیزا نے ہمت کر کے نظر اٹھائی۔ زادیان اسی کو دیکھ رہا تھا۔ میں؟ زادیان نے گہرا سانس لیا۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ الیزا ایک لمحے کے لیے الیزا کو لگا جیسے اس کے کانوں نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ چائے کی پیالی اس کے ہاتھ میں لرز گئی۔ کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ زادیان نے اپنی آواز میں پورا یقین بھر کر دہرایا۔ الیزا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ یہ ہنسی بے یقینی کی تھی۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ اس کی آواز رن گئی۔ میں ایک گاؤں کی عام سی لڑکی جسے آپ کی تائیوں نے، وہ آگے بول نہ سکی، جسے میری تائیوں نے پہچاننے میں غلطی کی۔ زادیان نے اس کی بات کاٹی، لیکن الیزا نے جلدی سے آنسو پونچھے۔ آپ تو انوشے باجی، رمشا باجی، وہ کتنی خوبصورت اور ماڈرن ہے، میں تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ یہ سننا تھا کہ زادیان کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ ماڈرن؟ اس نے دہرایا۔ کیا ماڈرن؟ ماڈرن ہونے کا مطلب جھوٹ بولنا ہوتا ہے الیزا۔ الیزا نے چونک کر اسے دیکھا۔ جس رات میں نے آپ کو کچن میں دیکھا، اس سے پہلے ڈائننگ ٹیبل پر میری وہی ماڈرن کزنز آپ کے پکائے ہوئے کھانوں کا کریڈٹ خود لے رہی تھی۔ زادیان کے لہجے میں اب تلخی تھی۔ مجھے ایسی لڑکیاں نہیں چاہیے جن کی پوری شخصیت ہی بناوٹی ہو، جن کے چہروں پر میک اپ کی تہ اور باتوں میں جھوٹ ہو۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آ گیا۔ میں نے ان 7 دنوں میں آپ کو دیکھا ہے، آپ سچی ہے، آپ میں کوئی بناوٹ نہیں، آپ کی سادگی ہی آپ کی خوبصورتی ہے۔ مجھے ایسی ہی لڑکی چاہیے تھی جو میرے گھر کو گھر بنا سکے، جو رشتوں کا مان رکھنا جانتی ہو، نہ کہ صرف دکھاوا کرنا۔ الیزا کے پاس الفاظ نہیں تھے، وہ بس روئے جا رہی تھی۔ زادیان نے فوراً اپنا فون نکالا اور اپنے والد کو کال ملائی۔ ہیلو ڈیڈ۔ جی بیٹا، خیریت؟ کب آ رہے ہو واپس؟ عابد شاہ کی آواز آئی۔ ڈیڈ، میں نے لڑکی پسند کر لی ہے۔ اوہ دیٹس گریٹ۔ کون ہے؟ فاروق کی بیٹی ہے یا ہارون کی؟ نہیں ڈیڈ۔ زادیان مسکرایا۔ وہ پپو شفیقہ بیگم کی بیٹی ہے۔ الیزا دوسری طرف چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ شفیقہ کی بیٹی؟ عابد شاہ کی آواز میں حیرت تھی۔ جی ڈیڈ، وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ابھی اسی وقت پپو سے میرا رشتہ مانگے۔ عابد شاہ جو خود ایک سلجھے ہوئے انسان تھے، اپنے بیٹے کی آواز میں چھپی سنجیدگی اور خوشی کو محسوس کر گئے تھے۔ وہ اپنی بہن کی غربت سے بھی واقف تھے اور اس کی خودداری سے بھی۔ تمہیں یقین ہے بیٹا؟ جی ڈیڈ، 100%۔
ٹھیک ہے، عابد شاہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، جو میرے بیٹے کی خوشی وہی میری خوشی، میں بھی تمہاری پھپھو کو کال کرتا ہوں۔ 5 منٹ بعد ہی شفیقہ بیگم کے فون کی گھنٹی بجی۔ جب انہوں نے سنا کہ امریکہ سے ان کے سب سے بڑے بھائی عابد نے اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا ہے تو انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ عابد بھائی، ان کی آواز بھر آئی، آپ نے مجھ غریب بہن کو اتنا مان دے دیا؟ میری علیزہ تو… شفیقہ، عابد شاہ کی آواز بھی نم ہو گئی۔ بیٹیاں غریب نہیں ہوتی، ان کے نصیب اچھے ہوتے ہیں، اور زادیان خوش نصیب ہے کہ اسے علیزہ جیسی سلیقہ مند لڑکی مل رہی ہے۔ بس تم ہاں کر دو۔ یہ خبر گاؤں کے اس چھوٹے سے گھر میں کسی دھماکے کی طرح تھی۔ علیزہ کی حیرت، خوشی اور گھبراہٹ دیدنی تھی۔ دوسری طرف یہ خبر رحمان ہاؤس پہنچی تو جیسے بھونچال آ گیا۔ سریہ بیگم اور نسرین بیگم، جو اس وقت بھی اپنی اپنی بیٹیوں کے گن گا رہی تھی، فون پر یہ سن کر سکتے میں آ گئی۔ کیا مطلب؟ سریہ بیگم چیخ پڑی، علیزہ سے؟ وہ کام والی سے؟ بابی نسرین نے جل کر کہا، یہ ضرور اس لڑکی نے کوئی کالا جادو کیا ہے زادیان پر، ورنہ کہاں وہ اور کہاں ہماری فیشنیبل بچیاں۔ میں یہ رشتہ کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ سریہ بیگم نے غصے سے فون پٹخ دیا۔ انوشے، رمشا، مناہل اور سہرش، سب کا رو رو کے برا حال تھا۔ ان کا امریکہ جانے کا خواب چکنا چور ہو گیا تھا، اور وہ بھی کس کے ہاتھوں؟ ایک دیہاتی لڑکی کے ہاتھوں۔ لیکن اس کے غصے اور احتجاج کی کسی کو پرواہ نہیں تھی۔ عابد شاہ نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ خود اگلے ہفتے پاکستان آ رہے ہیں اور منگنی کی تقریب شہر کے سب سے بڑے ہوٹل میں ہوگی۔ منگنی کا دن آ گیا۔ شہر کا 5 سٹار ہوٹل مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ عابد شاہ اپنی بہن شفیقہ بیگم اور بہنوئی کے ساتھ مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ دونوں مامیاں فاروق احمد اور ہارون احمد کے دباؤ میں مجبوراً تقریب میں شریک ہوئی تھی۔ ان کے چہرے غصے سے بگڑے ہوئے تھے۔ جب علیزہ زادیان کا ہاتھ تھامے حال میں داخل ہوئی تو سب کی نگاہیں اسی پر جم گئی۔ اس نے ہلکے آسمانی رنگ کا ایک خوبصورت مگر سادہ جوڑا پہنا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی بھاری میک اپ نہیں تھا، صرف ایک فطری حیا اور خوشی کی چمک تھی۔ وہ ان تمام ماڈرن لڑکیوں کے بیچ سادگی کا ایک حسین شاہکار لگ رہی تھی۔ سریہ اور نسرین بیگم کی آنکھیں حسد سے جل اٹھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی جسے وہ نوکرانی سمجھتی تھی اتنی باوقار اور خوبصورت بھی لگ سکتی ہے۔ عابد شاہ نے اسٹیج پر آ کر مائک سنبھالا، خواتین و حضرات، آج میں بہت خوش ہوں۔ ان کی نظریں اپنی بہن شفیقہ بیگم پر تھی۔ آج میرے بیٹے نے نہ صرف اپنے لیے ایک اچھی بیوی چنی ہے بلکہ مجھے میری کھوئی ہوئی بہن بھی واپس دلا دی ہے۔ انہوں نے علیزہ کو اپنے پاس بلایا اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ بہت سے لوگ ہیرے کو پہچاننے میں دیر کر دیتے ہیں، اسے کان سمجھ کر ٹکرا دیتے ہیں۔ ان کا اشارہ صاف تھا، لیکن میرے بیٹے نے اصلی ہیرے کو پہچان لیا ہے۔ مجھے فخر ہے کہ علیزہ جیسی سچی، سلیقہ مند اور باادب لڑکی ہمارے خاندان کا حصہ بن رہی ہے۔ زادیان نے سب کے سامنے مسکراتے ہوئے علیزہ کو انگوٹھی پہنائی۔ حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ مامی اور ان کی بیٹیوں کے چہروں پر شکست واضح تھی۔ زادیان نے علیزہ کے کان میں دھیرے سے سرگوشی کی، میں نے کہا تھا نا، مجھے آپ کے ہاتھوں کی کڑھائی بہت پسند ہے، اور اب یہ ہاتھ ہمیشہ کے لیے میرے ہو گئے ہیں۔ علیزہ نے شرم سے پلکیں جھکا لی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک رہے تھے۔ اس کی سچائی اور سلیقے نے اسے وہ مقام دلا دیا تھا جس کا اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔